اسلام آباد سیکٹر E11 کا خوفناک فلیٹ رات کے تقریباً 2 بجے تھے اور E11 کے ایک فلیٹ کی دیوار پر خون سے لکھے الفاظ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے تھے، یہ گھر میرا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ الفاظ خود بخود بن رہے تھے۔ ناصر اور اس کی فیملی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور انہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اس فلیٹ میں آنے کے بعد وہ کبھی یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ ناصر اپنی بیوی سارہ اور 20 سالہ بیٹی عائشہ کے ساتھ اسلام آباد میں نیا گھر تلاش کر رہا تھا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد انہیں E11 میں ایک فلیٹ ملا۔ فلیٹ بڑا تھا، صاف تھا اور اچھی لوکیشن پر تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی، اس کا کرایہ بہت کم تھا۔ ناصر نے بروکر سے پوچھا، اتنا سستا کیوں ہے؟ بروکر نے نظریں نیچی کر لی اور بس اتنا کہا، مالک کو جلدی کرایہ دار چاہیے۔ ناصر نے زیادہ سوال نہیں کیے اور فلیٹ لے لیا۔ منتقلی کے بعد پہلی رات سب کچھ نارمل تھا، لیکن رات کے تقریباً 2 بجے عائشہ اچانک چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ سارہ فوراً اس کے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا؟ عائشہ کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، ماما، میرے کمرے میں ایک عورت کھڑی تھی، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ سارہ نے کمرہ دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی رات ناصر کو کچن سے برتنوں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر کچن میں گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ واپس مڑا تو اس کی نظر ڈرائنگ روم کی دیوار پر پڑی۔ وہ رک گیا کیونکہ دیوار پر کچھ سرخ سا بہہ رہا تھا۔ ناصر آہستہ آہستہ قریب گیا اور اس کے سامنے ہی دیوار پر الفاظ بننے لگے، یہ گھر میرا ہے۔ ناصر کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے فوراً سارہ کو بلایا مگر جب وہ آئی دیوار بالکل صاف تھی۔ اگلی رات ناصر نے موبائل کیمرہ ڈرائنگ روم میں رکھ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ رات کے تقریباً 3 بجے اچانک پورے فلیٹ کی بجلی بند ہو گئی۔ گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر چل رہا ہو۔ سارہ نے سرگوشی کی، ناصر کوئی گھر میں ہے۔ ناصر ہمت کر کے ڈرائنگ روم میں گیا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دیوار پر ایک بار پھر سرخ الفاظ ظاہر ہونے لگے۔ اس بار لکھا تھا، میں واپس آ گئی ہوں۔ اسی لمحے عائشہ اپنے کمرے سے چیخنے لگی۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے، عائشہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، وہ عورت میرے بستر پر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ گھر میرا ہے۔ اگلے دن ناصر نے بلڈنگ کے چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اس فلیٹ میں پہلے ایک عورت رہتی تھی، اس کا شوہر اسے بہت مارتا تھا۔ ایک رات وہ عورت اسی فلیٹ میں مر گئی۔ اس کی لاش 3 دن بعد ملی اور مرنے سے پہلے اس نے دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا، یہ گھر میرا ہے۔ ناصر نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی صبح فلیٹ چھوڑ دے گا، لیکن اس رات جب وہ سامان پیک کر رہے تھے، اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ تمام لائٹس ٹمٹمانے لگی اور دیواروں پر خون سے کئی جملے بننے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ گھر میرا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں ایک عورت کا سایہ ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں سفید تھی اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھنے لگی۔ اگلی صبح بلڈنگ کے لوگ اس فلیٹ کے باہر جمع تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اندر کوئی نہیں تھا، نہ ناصر، نہ سارہ، نہ عائشہ۔ صرف دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، یہ گھر اب دوبارہ آباد ہو گیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اگر آپ آج بھی E11 کے اس فلیٹ کے پاس جائیں تو رات کے تقریباً 3 بجے آپ کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو آہستہ سے کہتی ہے، یہ گھر اب ہمارا ہے۔ اور کبھی کبھی اسی آواز کے ساتھ ایک اور دھیمی آواز بھی سنائی دیتی ہے جو آہستہ سے کہتی ہے، نئے مہمان کب آ رہے ہیں؟
اگر آپ کو ایسا سستا فلیٹ ملے لیکن لوگ کہیں کہ وہاں کچھ عجیب ہوتا ہے تو کیا آپ وہاں رہنے کی ہمت کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید خوفناک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔